الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد۔ محترم حضرات، ماہ محرم عظیم الشان اور مبارک مہینہ ہے۔ یہ ہجری سال کا پہلا مہینہ اور حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک ہے۔ بے شک اللہ رب العالمین نے سورۃ التوبہ آیت نمبر 36 میں فرماتا ہے کہ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک لوح محفوظ میں 12 ہے، اور یہ اس دن سے ہے جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ ان میں سے 4 مہینے حرمت و ادب کے ہیں، یہی مضبوط دین ہے، لہذا تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لہذا ہمیں اللہ کی نافرمانی سے اجتناب کے ساتھ ساتھ اس ماہ کے دوران عمل صالح زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، خاص طور پر نفلی روزے رکھنا چاہیے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، افضل الصیام کے بعد سب سے افضل روزے ماہ محرم کے روزے ہیں جو کہ اللہ کا مہینہ ہے، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ خاص طور پر یوم عاشورہ 10 محرم کا روزہ ضرور رکھنا چاہیے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں رہے مسلسل اس دن کا روزہ رکھتے رہے۔ پھر آپ جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کا روزہ رکھتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو اس کا حکم دیا کرتے تھے۔ تو اس کے بعد جب رمضان مبارک کے روزے فرض ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہے اس دن کا روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی عام عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے ان سے پوچھا تم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ ایک عظیم دن ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی اور فرعون اس کی قوم کو غرق کیا، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ شکرانے کے طور پر رکھا، اس لیے ہم بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، تب تو ہم زیادہ حق رکھتے ہیں اور تمہاری نسبت ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں۔ اور یوم عاشورہ کے روزے کی فضیلت یہ ہے کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عاشورہ کے روزے کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفر السنہ الماضیہ، رواہ المسلم، یعنی پچھلے 1 سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اس حدیث کے پیش نظر ہر مسلمان کو یوم عاشورہ کے روزے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اتنی بڑی فضیلت حاصل کرنے کا موقع ملے تو اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن افسوس، صد افسوس، اس دور میں معیار تبدیل ہو گیا، لوگوں نے اس دن کے حوالے سے کیا کیا بدعات ایجاد کر لی ہے، سنت بدعت بن گئی ہے، اور بدعت کو سنت تصور کیا جانے لگا ہے، بجائے اس کے کہ اس دن کا روزہ رکھا جاتا اور پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کروانے کا سنہری موقع ملا تھا تو اس سے فائدہ اٹھایا جاتا۔ اس کے بجائے لوگوں نے یہ دن کھانے پینے کا دن تصور کر لیا، لہٰذا خوب کھانے پینے کا اہتمام کیا جاتا ہے، خصوصی ڈشیں تیار کی جاتی ہے، پانی اور دودھ اور شربتیں، قبلی وغیرہ سبیلیں لگائی جاتی ہے، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ نہیں معلوم یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا غم ہے یا ان کی شہادت کا جشن ہے، یا یہ جو منایا جاتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کا روزہ رہنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اس دن یوم عاشورہ میں یہود کی مخالفت کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب آئندہ سال آئے گا تو انشاءاللہ ہم 9 محرم کا بھی روزہ رکھیں گے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یوم عاشورہ کے ساتھ ساتھ یہود کی مخالفت کرنے کے لیے 9 اور 10 محرم کا روزہ ضرور رکھیں، اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں حرمت والے مہینوں کا احترام کرنے اور ان میں اس طرح باقی مہینوں میں بھی اپنی نافرمانی سے بچنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔